الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جب کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ And we had certainly established them in such as we have not established you, and we made for them hearing and vision and hearts. But their hearing and vision and hearts availed them not from anything of the punishment when they were continually rejecting the signs of Allah, and they were enveloped by what they used to ridicule. And we have و به راستی در چیزهایی به آنان امکانات داده بودیم که به شما در آنها چنان امکاناتی ندادیم و برای آنان گوش و دیده ها و دلهایی نیرومندتر از شما قرار داده بودیم، ولی چون به نشانه های خدا انکار ورزیدند، نه گوششان و نه دیدگانشان و نه دلهایشان به هیچ وجه به دردشان نخورد و آنچه ریشخندش می کردند به سرشان آمد و بیگمان همه شهر我们加强了他们，就像我们没有加强你们一样。我们给了他们耳朵、眼睛和心灵，但他们的耳朵、眼睛和心灵都没有任何帮助，因为他们拒绝了上帝的迹象，并被他们所嘲笑的东西所抓住。26诺贝尔古兰经从地狱之火中拯救自己和家人。اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو توکل گروپ کی بات ہو رہی تھی 90s کے اندر، تو کروڑوں اربوں روپے پہلے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ رشوت لیتی ہے، پھر کروڑوں اربوں روپے ٹیکس لیتی ہے، تو بغیر کمیونیکیشن کے، بغیر اس کو لیٹر اس کو بولیں کہ بھئی اپنی کلیریفیکیشن دو، لیٹر دو کمیونیکیشن کے، اور کمپنی کو سیل کر دیتی ہے، سارے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ لینا دینا یہ سب چلتا رہتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ کسی بھی اسٹیج پہ آپ یہ کمپلیٹ نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا۔ پڑھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے۔ تو آج بھی یہ جو پریکٹس ہے گورنمنٹ کی کہ ٹیکس بھی لیتی ہے، رشوت مانگو، رشوت لیتی ہے، رشوت نہ دو تو پھر وہ بولتی ہے اچھا پھر ٹھیک ہے پھر ہم، تو یہ بہت غلط ہے۔ آدمی کو یہ پوری دنیا میں پہلے آدمی کمیونیکیشن کرتا ہے، لیٹر بھیجتا ہے، نوٹس بھیجتا ہے، اس کا جواب منگاتا ہے، پہلے آدمی کو اندر ڈال دو، اس کے بعد اس کا کیس چلاتے رہو۔ تو آج تک یہ جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں ان کے کیس چلے، اور اس کے بعد وہ اتنے سال اندر رکھ کے ان کو بیل کر کے اس کے بعد کیس کا رزلٹ کیا ہوا، آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، تو جج کو، قاضی کو ٹیسٹ کے لیے بٹھایا ہے کہ وہ کیسے اس کو چلاتا ہے، کیسے اس کو، لیکن نقل کے اوپر، پرانے لوگوں کی نقل کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ جج پرانا پوچھے گا پہلے کا جج کیا کرتا تھا، بولے گا ایسے کرتا تھا، روب مارتا تھا، آیا گیا، کام کچھ کیا نہیں۔ اسی طرح پرائم منسٹر پرانا کیا کرتا تھا، وہ بھی آیا جی فوٹو سیشن کرایا، باہر گئے، ملنے گئے، اتنے خرچے کرائے، کرایا کچھ نہیں، 2-3 سال میں گورنمنٹ ختم۔ تو اس کو بیلنس کرتا ہے قرآن، اس کو سنیں سمجھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ابھی مثال دے رہا ہے، اللہ کے آنکھ کان دل تھے لیکن ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے، ہماری نشانیوں سے انکار کرتے رہے، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں بیلنس کرنے کے لیے لوگوں کے بیچ میں، اور یعنی کہ اللہ کے ساتھ
اللہ کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے کہ آپ کا بہترین دوست اللہ ہے، اور سب سے بہترین سننے والا، اور سب سے بہترین دیکھنے والا، اور سب سے بہترین آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، شارک سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ لوگ بعد میں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے بعد میں، پہلے اللہ ہے، تو لوگ اللہ کا حساب کرتے نہیں، جی لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں، یہ کبھی نہیں کوئی سوچتا۔ تو لہٰذا یہ تھوڑی دیر یہ کرسیاں آتی ہیں، آدمی پاور میں آتا ہے تو وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو یہ حدوں کو قائم کرتا ہے قرآن۔ آپ کے بھی رائٹ ہیں، سامنے والوں کے بھی رائٹ ہیں، پرائیویٹ والوں کے، پرائیویٹ کے بغیر گورنمنٹ چل نہیں سکتی، اور گورنمنٹ کے بغیر پرائیویٹ بھی نہیں چل سکتا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو یہ سارے مسکین ہیں، معصوم ہیں بیچارے، یہ سبوں نے چلے جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ انہی کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے جہالت میں کوئی گناہ کر لیں پھر جھٹ توبہ کر لیں۔ اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے، یعنی کہ اللہ کا قانون توڑتے رہے، اور مرنے کے ٹائم پہ اس نے کہا کہ اے اللہ میری توبہ۔ تو یہ ہے، تو جزاک اللہ خیر، آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے، یہ اتنے بڑے ادارے چل رہے ہیں، کام بس رشوت ہے اور کیا ہے، سمجھنا۔ اگر یہ سب ٹیکس کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے ایشیاں کرنی ہے، یہ گاڑیاں بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں لے کے ٹیکس گھسیٹنا ہے اور کمپنیاں بند کرانی ہیں، تو کر لے، کتنا کر لے گا؟ مرنے کے ٹائم پہ تو اللہ کے حکم وہیں سے شروع ہو جائیں گے، پھر قبر میں بھی اللہ کے حکم چلیں گے، آخرت میں بھی۔ تو لہٰذا اپنے حال پہ رحم کریں، اپنے باپ دادا کی جو نسلیں آنے والی ان پہ بھی رحم کریں۔ اعتدال، اللہ کہہ رہے ہیں اعتدال سے، نہ فالتو خرچ کرو نہ کنجوسی، میاں نہ روی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فالتو خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو کوئی دعا پڑھ کے کھانا کھاتا ہی نہیں، یہ آج کا دن اللہ نے دیا ہے، سانس چل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھئی آج کا دن دیا ہے اعمال کرنے کے لیے، جنت کوالیفائی کرنے کے لیے۔ یہاں پہ کھانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا کہ جاؤ بھئی گھومو پھرو، کھانے کھاؤ ہوٹلوں میں، اور ڈانس دیکھو، اور نشے کرو اور مزے کرو۔ یہاں پہ امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ لہٰذا بینکنگ ہے، یہ وہ لسرے کے اندر کدھر جائیں گے؟ گورنمنٹ سے خود اپنی اسٹیل مل نہیں چلائی جا رہی، ادارے نہیں چلائے جا رہے، تو پرائیویٹ کمپنی والا کیسے چلائے گا بیچارہ؟ رشوت بھی دے، ٹیکس بھی دے، یتیموں محتاجوں مسکینوں کی بھی مدد کرے، اپنا بھی گھر چلائے، کمپنی بھی چلائے، تو کہاں سے چلایا جائے گا؟ تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ جیسے کہتے ہیں یہی ہدایت کی کتاب ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ تو اللہ کو رجوع کریں اور اللہ کی بات دھیان سے سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرا حساب آپ نے نہیں لینا، آپ کا میں نے نہیں لینا، سبوں کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا، سب فارغ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے بدترین مخلوق اللہ کی نزدیک وہ ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتی، اپنے اوپر ایمان لا کے جی رہے ہیں، لوگوں سے تعلقات بنا رہے ہیں۔ پرانے ججز کدھر گئے، چیف جسٹس سارے باہر، پرانے آرمی کے چیف کدھر گئے، باہر، اور جو ہے وہ پرانے پرائم منسٹر وہ پتہ نہیں فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں، ایسے تصویریں لگوا کے اس کے بعد جی کیسز اور باہر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اکثروں کو عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اکثروں کو دیکھا بدکار دیکھا۔ قرآن پوری دنیا بتا رہا ہے جنت دوزخ کو، اس کو سمجھ لیں، سن لیں، اور اللہ جیسے کہتے ہیں ایسے اعمال جو جنت کو کوالیفائی کریں وہ اعمال کریں، اپنی منمانی اپنی نہیں کریں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتا پھرے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔